سیدنا سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم دیو اور جن کہنے لگے کہ اگر ہمیں یہ پتہ ہوتا کہ یہ مر چکے ہیں تو ہم کب کا کام بند کر چکے ہوتے۔ آج کل کا جو یہ تصور ہے غیب کا، پھر یہ جن جانتے ہیں اور ان کے پاس خبر ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دیووں کے پاس، اگر ان کے پاس خبر ہوتی وہ تو خود کہہ رہے ہیں۔ اور دوسرا ایک طبقہ ہے وہ کہتا ہے جی نبی جو ہے ان کو غیب ہوتا ہے، اور نبیوں میں سے سب سے زیادہ جو نظام پہ کنٹرول تھا وہ سیدنا سلیمان کا تھا، اور ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ ان کو ہدہد بتا رہی ہے آ کے کہ ایک ملکہ ہے وہ سورج کی پوجا کر رہی ہے۔ تو جس وقت بھی آپ دیکھنا شروع کریں گے جو غیب الغیب ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ کسی کو کوئی خبر نہیں دیتے، اور اس میں سے جتنی خبر جس کو چاہیں دیتے ہیں۔ اینی تو سیدنا سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی تھی نائمہ، وہ ڈوئنگ ڈبل پرپس، ایک تو مسلمانوں میں کرپشن پھیلائے، سیکنڈ کہ ان کو دنیا میں دلچسپی پیدا کرے تاکہ دین سے ان کو اکتاہٹ ہو یا دین کو یہ سیکنڈری چیز سمجھے۔ آج کل بھی ایک رواج چلا ہے کہ جی وہ ویل آف ہونا ضروری ہے، مذہب شذب ہوتے رہتے ہیں، اس وقت بھی یہی تھا۔ تو سیدنا سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں سے ایک بیٹا تھا جسے راہبان کہتے تھے۔ اب جو سیدنا سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ فوت ہو گئے، اور دیو جو تھے وہ قید تھے، they died in the jail time۔ جن موجے کرتے ہیں تک باقی ہیں۔ اب یہاں سے ایک عجیب ترتیب نکلتی ہے کہ جو سیدنا سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوتے ہیں ان کی سلطنت سکیٹرڈ ہو جاتی ہے۔ ان کی 40 سے قریب بیویاں تھیں، بے شمار اولادیں تھیں، اور ان میں بہت ساری ریاستیں ان سے ڈر کے تو اسلام لائی تھی، کیونکہ جنگ کر نہیں سکتے تھے اور دفاع کرنا نہیں چاہتے تھے، تو وہ ایمان لے آئے تھے لیکن ایمان لائے نہیں تھے۔ ان ریاستوں نے راہبان چھوٹا بیٹا تھا، تو دے کلیکٹیولی سیڈ کہ جی ہم اس کو بادشاہ مانیں گے۔ تو جو باقی ان کی اولاد تھی، بچے تھے جو فیملی کے، انہوں نے کہا جی ہو ہی کہ ایک تو یہ ہمارے خاندان سے باہر سے ہے، سیکنڈ ان کا تہذیب میں اتنا عمل دخل یا اتنے یہ پارسا نہیں ہے کہ اسے ہم بادشاہ مقرر کریں۔ لیکن جتنی نمرود اور فرعون کی تہذیب والے لوگ تھے جو عارضی طور پہ شامل ہوئے تھے، دیکھ کے ملکہ سبا بھی مان لے آئی تھی، بٹ ناٹ شی واز آلسو ون آف دوز جس نے کہا کہ جی ہم راہبان کو مانیں گے۔ تو جو کمزور ایمان کے لوگ تھے وہ سارے ان کی طرف دیوارے نے میجارٹی، اور جو دوسرے ان کے بیٹے تھے ان کو بھی ہر بیٹے کو کہا گیا کہ یو ڈیزرو، تو یہ تقسیم ہوگی ریاست پوری، اس کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ اس وقت کے لحاظ سے کو 18-20 ٹکڑے ہو گئے، ہر بیٹے نے اپنی ریاست بادشاہی کو۔ دوبارہ جو قوتیں تھیں، تہذیبیں تھیں، نمرود کی، فرعون کی، وہ پنپنی شروع ہو گئی۔ نائمہ after the death of the سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم she aligned back to father، تو اس نے اپنی تہذیب کے ساتھ، اور اس نے محل جو بن چکا تھا یا جو ابھی نامکمل تھا، ناٹ کمپلیٹڈ، she owned، اس نے کہا یہ تو میرے لیے بنایا گیا، and she started living there۔ اب یہاں پہ دو تہذیبیں ہیں کہ ایک تو وہ ہے جو لیگیسی ہے داؤد کی، زبور کی، ایک لیگیسی ہے نائمہ کی۔ اب نائمہ اگر یہ کہتی ہے کہ میں کافر ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، تو
اس کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے. سو شی پریٹینڈیڈ, شی سیڈ کہ میں جھوٹی ہوں, آئی ایم ناٹ, زبور کو میں نہیں مانتی ہوں, میں اس طرح مانتی ہوں. آئی ریفر بیک ٹو مائی پیرنٹ پر موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلچر خراب ہوا تھا, جس پہ نئی تہذیب آئی تھی, نیا سوشل کانٹریکٹ آیا تھا, دیٹ واز داؤد زبور. شی اناؤنسڈ ایز اے سینٹرل ریلیجن جوڈی. اب جب اس نے جوڈی کا اعلان کیا, the people differed. جب پیپل نے ڈفر کیا تو اسٹیٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے, وی ڈونٹ کریٹ فائٹ آن اٹ, آپ کا اپنا مذہب, ہمارا مذہب, ہر آدمی از انڈیپینڈنٹ ٹو فالو ہز ریلیجن. سو وی آر ناٹ, انسٹیڈ کہ جی ہم تقسیم ہو جائے ریلیجن پہ, تو ہم ریلیجن کی بات ہی چھوڑ دیں. اس کے بعد جتنی کافر قوتیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ آپ کو تقسیم کر لیں. جب آپ تقسیم ہو جائیں گے تو آپ کو کہیں گے یونائٹ ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مذہب چھوڑ دو, مذہب کو ڈسکاؤنٹ نہیں دو. اب وہی ان کے ساتھ ہوا. انہوں نے کہا جی ریلیجن جوڈی رکھتا ہے جوڈی رکھے, زبور رکھتا ہے زبور رکھے, یہ رکھتے ہیں یہ رکھتے, لیکن وی آر ڈیوڈ. اب وہ ڈیوڈ کی جو لیگیسی تھی, اب سلیمان کا اگر نام لیتے ہیں تو کام خراب ہو جاتا ہے کہ نائمہ کی وجہ سے, لہٰذا دے کراسٹ سلیمان کا نام نہیں لیتے. انہوں نے کہا جی ہم داؤد کی لیگیسی ہے, لیکن داؤد کی لیگیسی میں ہم جو تہذیب ہے وہ جوڈا کی مانتے ہیں. اب یہ دونوں چیزیں خراب ہو گئی کہ داؤد کی لیگیسی زبور ہے, زبور آپ مان نہیں رہے ہو. موسیٰ کی تورات ہے, تورات آپ مان نہیں رہے ہو, آپ کہتے ہیں میں جوڈی ہوں. جب نئی تہذیب آ گئی, جو جوڈی تھے انہوں نے تورا اپنا لی, اینڈ دے امینڈڈ دی بک ایز پر دیئر رولز. جو اس میں چینجز کرنی تھی کر کے تورا, جوڈی نے کہا تو ہم تو موسیٰ کے ڈسینڈنٹ ہیں, لیکن ہم جوڈی ہیں, ہم موسیٰ کی تہذیب کو ایسے مانتے جیسے جوڈا مانتے. اب زبور پہ, داؤد پہ یہ اختلاف تھا نمرودی اور ان تہذیبوں کا کہ جو تورا ہے وہ ایبسلیٹڈ تہذیب ہے, اور جو نئی تہذیب ہے سلیمان کی, داؤد کی, اس میں ترقی ہوگی, آگے بڑھیں گے. اگر یہ آگے بڑھیں گے ترقی کریں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. لہٰذا دے سیڈ نو, ہم زبور کو مانتے نہیں ہیں, وی گو بیک ٹو جوڈی. انہوں نے زبور کی جگہ تورا کو اپنا لیا. آج بھی زبور کو یہ تورا کہتے ہیں, یہ جتنے جوڈی کہتے ہیں. کسی سے آپ نے نہیں سنا ہوگا, لکھتے وہ ڈیوڈ ہے لیکن وہ زبور کو نہیں مانتے. آج کا جو اسرائیل ہے یہ یہودی نہیں ہے, یہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے نہیں ہیں. یہ نائمہ کی اولاد جو راہبان ہے ان کے ماننے والے ہیں. اور یہ ڈیوڈ سٹار جو ہے اس کو, ڈیوڈ سٹار از واٹ انورٹڈ پیرامڈ. تو پیرامڈ تو یہودیوں کے خلاف ہے. سیدنا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیرامڈ کے دشمن تھے. اب یہ جو داؤد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لیگیسی اور ان کی جو جنریشن تھی, دے پریٹینڈڈ کہ وی آر فالوور آف جوڈی اینڈ وی آر فالوور آف تورا. زبور جو ہے وہ بیسیکلی ساری کیمسٹری ہے, بایولوجی ہے. اس میں جو دنیا کی ایولیوشن ہے وہ بتائے گئے. اسی لیے یہ جو ڈیوڈ والے جو ہیں ان میں آپ سارے سائنسدان دیکھیں گے, سب کچھ دیکھیں گے. ایکچولی دیٹ سائنس کیم تھرو زبور. زبور از اے سائنس بک مور دین اے تہذیب بک. جو اس میں چیزیں ہوئی ہیں کھلی, پھر ان چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے اس کو بڑا شعر و شاعری میں بیان کیا گیا. لیکن اس میں سے جو اوریجنل ٹیکسٹ ہیں انہیں لوگوں کے نام پہ منسوب کر کے فلاں سائنسدان ان کے ناموں پہ منسوب کر دیا. اینڈ زبور کو ایک شعروں کی کتاب بنا دیا. دے امینڈڈ اٹ.
یہ راہوبان جو تھا باقی جو ان کے بیٹے تھے وہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنائیں. سب سے بڑی ریاست پھر بھی راہوبان کی تھی اور راہوبان کو سپورٹ کرتے تھے نمرودی تہذیب اور یہ. لیکن جو وہاں مسلمان تھے دیکھتے انہوں نے کہا یہ بادشاہ دھوکہ کر رہا ہے ہم سے, ہی از ناٹ مسلم, ہی از سم تھنگ ایلس. انہوں نے اس کو مار دیا. اب ڈسینڈنٹ کون ہو؟ انہوں نے راہوبان کے کسی بھی فیملی کے بندے کو بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا, لہذا ان کی ریاست ختم ہو گئی. اب عمران ایک اس زمانے کے لیگیسی آ رہی تھی, ان کی آل اولاد بنی. اللہ پاک نے مسلمانوں سے کہا کہ اب مسلمان ماننے والے کم ہوتے گئے اور زبور کے ماننے والوں نے اپنے آپ کو جھوٹی کہہ کے تورا کا فالوور ثابت کیا. سو زبور ڈس اپیئرڈ, کیونکہ اس میں جو سائنس تھی وہ انہوں نے اپنے ذاتی لوگوں کے ناموں پہ سائنس کو ریفر کر دیا اور واپس تورا پہ تھا. تورا میں تو آپ کی سوشل جو لائف ہے اس کے بارے میں ہے. زبور آپ کی اکنامک اور یہ جو کیمیکل اور یہ جو ایکشن ری ایکشن ہائیڈروسٹیٹک یہ چیزیں یہ شامل ہیں. اب کچھ وقت گزرنے کے بعد کو 900 سال کا ایوری تھنگ گان بیڈ ایول پھر زور میں آ گیا. سیدنا اس وقت پیغمبر جو ہے ہر علاقے میں ہر جگہ میں ہر قبیلے میں ہوتے تھے, تو پیغمبروں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی تھی. تو یہ جو زکریا کا خاندان ہے یحییٰ کا, یحییٰ علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے, تو ان کو خبر دی گئی کہ زکریا کو کہ جی وہ آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا. وہ کہنے لگی کہ میں 80 سال میں بیٹی ہو گئی ہوں, میرے یہاں بچہ کیسے پیدا؟ انہوں نے کہا جی وہ ابراہیم بھی 82 سال کا تھا تو پہلا بیٹا پیدا ہوا تھا, تو ڈونٹ وری اللہ دینے پہ آئے, اور تمہارے یہاں بیٹا ہوگا نصف ہو یحییٰ, اور اس کا نام یحییٰ. یحییٰ کہتے ہیں حیات کو. اب وہ یحییٰ کا بات شروع ہو گئی. اب ان کی جو بہن تھی مریم, وہ عمران جو تھے انہوں نے دعوت کی. انہوں نے کہا کہ جی عمران کہنے لگے کہ جی اگر اللہ تعالیٰ جو کچھ مجھے دے گا میں اس کو تیری راہ میں دے دوں گا. ان کے گھر اولاد نہیں تھی تو ان کے گھر بیٹی پیدا ہو. تو وہ رونے لگے کہ میں نے اگر بیٹا دے دیتا تو وہ اچھا کام کر لیتا, آپ نے بیٹی دے دی ہے. اللہ پاک نے کہا ہمارے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے, ہم اسی کو قبول کرتے ہیں. مائی مریا جو ہے وہ بچپن سے گھر سے چلی جاتی تھی, جا کے شہر سے باہر عبادت کرتی رہتی تھی. اشراق پہ جاتی تھی, مغرب کے بعد واپس آتی تھی. ادھر ہی فرشتہ آیا, اس نے آ کے خبر دی کہ آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوگا جس کی آل, جس کی جو دنیا میں سب سے زیادہ اس کے فالوور ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو کسی مرد میرے قریب سے نہیں گزرا اور نہ ہی میں بد کردار ہوں کہ میں نے کوئی ایسا کام کیا ہو, میرے گھر بچہ کیسے پیدا ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا بچہ دینے والا اللہ ہے, یہ اسباب ہے. اللہ پاک اسباب کے بغیر جس طرح آدم کو پیدا کیا ہے تیرے گھر بچہ پیدا کر دے گا. حضرت عیسیٰ پیدا ہو. حضرت عیسیٰ جب پیدا ہو گئے تو سیدنا عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گود میں تھے. یہ لے کے گھر آئی. جب یہ لے کے گھر آئی تو انہوں نے کہا کہ جی لے کے جب گھر آئی تو انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے جو عیسیٰ بھی چلے گئے